ہاں جی اتار ملاؤ بس کرو بڑی ہو گئی کائنات بس انہیں جانا انہیں جانا بس انہیں جانا یہی ہماری تاریخ لبیک یا رسول اللہ کا مقصد ہے اور کوئی بات نہیں ہے ایسے چمکتے ہوئے چہرے یہ حضرت صاحب بیٹھے ہیں پیچھے علامہ صاحب یہ ہمارے بزرگ عالم دین اور ہمارے اسلاف اور ہمارا سرمایہ اور جتنے علماء تسی بیٹھے ہو اے سارے چمکتے ہوئے چہرے کسی نے کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تسی یہود و نصارہ تو کوئی ایو جا پانی پی لیا جڑا اسی لبیک والے دی ہر شے غلط ہو گئی اسی لبیک دا نعرہ لائیے تاوی سیاسی ہے یہ کوئی گل کرنے والی لبیک یعنی لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ سیاسی ہے حضور جی سیاسی ہے تو پھر اس پاکستان جو سارے نکل جاؤ جڑے گل کر دیو پاکستان تو بنے ہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دی بنیاد تے توجہ بھائی توجہ توجہ اے سیاسی بطور کلمہ طیبہ دا حضور اس ویلے قائد اعظم محمد علی جناح پیر سید جماعت علی شاہ صاحب سید نعیم الدین مراد آبادی اور اے پیر میر علی شاہ صاحب سارے حضرات جڑے موجود سن کسی نے بھی فتوہ نہیں لایا کہ اے کلمہ جڑا بطور سیاست استعمال نہ کرو اے بر صغیر دی ہر گلی وچ نعرہ لگیا بٹ کے رہے گا ہندوستان بن کے رہے گا پاکستان اور پاکستان کا مطلب کیا اس ملک دا تو کلمہ طیبہ نو بطور سیاست استعمال کیتا نکل جاؤ ایتھوں سانو کہہ دیں جی یہ لبیک دا نعرہ بطور سیاست استعمال کر رہے تو دسنا تو مذہب دا کوئی ٹھیکیدار ہے تو دس اسی وہ مذہبی شروع کر دیں دیا پیڑا ہو اس واسطے تسی ذلیل ہوئے ہو 70 سال دین نو تسا دیس نکالا یہ تو جناب ہے جڑا دفع ہو گیا یہ کہندا سی پاکستان بڑی تیزی سے لیبرلزم کی طرف جا رہا ہے لیکن جن شہداء کی روحیں جنہوں نے اسلام کے لیے پاکستان کے لیے قربانیاں دی تھی نا اپنی بیٹیوں کے گلے بھی کاٹے تھے اور کالے پانی کی جناب جیلیں بھی ہمارے بزرگوں نے آباد کی تھی ان بزرگوں کی روح آ گئی اور نالیکا اور اسی اس واسطے کالے پانی گئے سی اسی اس واسطے مٹی دے ٹوکرے چاہ کے علامہ فضل خیر آبادی شہزادہ سی علامہ جب مٹی دے ٹوکرے چاہے تے مونج دا لباس پوایا انہوں نے تے مولانا مونج دا لباس مونج دے ہوتے تے بندہ منجی تے نہیں سہ سکدا مونج دا لباس پا کے علامہ فضل خیر آبادی مٹی دا ٹوکرا چاہ کے نال تماشا ویکھ دے سن انگریز کے ہونے بابا کہندا میرا فتوی جہاد نہیں کسے ہور دا وہ منتظر رہندے سن مولانا کدو معافی منگدے تے آپ انج ویکھ کے کہندے سن فرمایا اوے کمینیو فدیت محمدن خیر البرایا فرمایا میں اس حالت میں بھی وہ غلام ہوں منج کا لباس پہن کر مٹی کے ٹوکرے اٹھا کر اب بھی میں حضور پر قربان ہوں اب بھی میں فدا لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک یہ اور مولانا احمد اللہ شاہ مدراسی 1857 میں مولانا کے سر کی قیمت انگریزوں نے 50,000 روپے مقرر کی کہ اس مولوی کو گرفتار کر کے اگر کوئی لائے گا یا سر لائے گا تو 50,000 روپے ایک ہندو نے آپ کو دھوکے سے بلا کر حویلی کے اندر آپ کا سر کاٹ کے انگریزوں کو دے دیا اور 8 دن مولانا کی گردن جو ہے وہ سر سمیت دہلی کے چاندنی چوک میں حضور لٹکتی رہی اور 8 دن آپ کے جسم مبارک سر سے خون بہتا رہا ہمارے بزرگوں نے اس لیے گردنیں نہیں کٹائی تھیں کہ یہاں ناچ گانے ہوں گے یہاں مرزائیوں کو بہن بھائی کہا جائے گا یہاں ہاں جی ساڑھے مولانا کفایت علی کافی دے جسم تے اگلیاں تلیاں تے بھی استریاں پھیر دیتیاں سن ساری رات مولانا دے جسم تے کولے دیا استریاں پھیریاں سن انہاں حضور اس جسم دے کپڑا استری پھیرے تتی تے کچھ نہیں رہندا مولانا دا کی بچے ہونا
اور ساریاں استریاں پھرن تو بعد مولانا چوں بھی نہیں سی کیتی، مولانا چوں بھی نہیں سی کیتی. مولانا چوں بھی نہیں سی کیتی، مولانا چوں بھی نہیں سی کیتی. اور پھر انہوں نے کیا سویرے تے مولانا نو پھانسی لا دینی. تھک گئے سن استریاں پھیر پھیر کے مولانا تے. انہاں سمجھا سویرے ڈھہ پوے گا تے اسی کہاں گے تے پھانسی کو ڈر گیا. سویرے پیراں تے استری پھری ہوئے تے حضور سویرے پھر نمک تے مرچاں بھی بھری ہون زخماں وچ. مولانا جدو چلے نا پھانسی دی طرف تے اینج کر کے چلے. اور نہ توجہ جی، مولانا نے جدو انہیں حالت ویکھی نا تے آپ نے مڑ کے فرمایا کمینیوں لبے بام بھی پکارا سرے دار بھی صدا دی، میں کہاں کہاں پہنچا تیری دید کی لگن. دل زیش کے وہ توانا می شود خاک ہم دوشے سریا می شود. اقبال کہتا ہے انسان دلیر ہی اس وقت ہوتا ہے، اس میں پاور ہی اس وقت آتی ہے جب اس کے اندر حضور کی محبت اور عشق موجود. اس کے بغیر بندہ پاور نہیں ہے. اس واسطے اپنے آپ نو بالکل اسی کو رسمن تو اڑنا ہے گفتگو کرن نہیں آندے، اسی کو رسمن نے تاریخ نہیں چلائی پھر دے. کیوں جی ایڈے بڑے بڑے لوگ جنہاں نے کدی بھی انہاں معاملات حصہ نہیں سی لیا اج ساڈے نال بھی اگے اے بزرگ لوگ اے کیوں آخر انہوں کوئی بشارتاں ہوئیاں نا، آخر کوئی گل ہوئی ہے نا، آخر میرے آقا و مولا نے انہوں کوئی گل فرمائی ہے نا لوگوں نو کہ بھائی جس دین واسطے لوگوں میں نو پتھر مارے اج تک لوگوں کو ہاتھ چمے تو سارے معاملات حل ہوئے، اج میرے دین واسطے اگے لگو تو پھر کس طرح لوگ پیچھے رہ سکتے سن. اس واسطے لوگ اگے اگے تے جڑے جناب کوئی گل کرنے والے اسی لبیک دا نعرہ لائیے او بھی سیاست، اسی تقریر کریے او بھی سیاست. ایتھے آ جان بندے پیر صاحب کو جی وہ مولانا کیوں آ رہے ہیں، تسی کیا کرو حلوہ کھانا جی بھائی لاہوروں حلوہ نہیں سی لبے انہوں نے تے حلوہ کھانا آ رہے ہیں. یہ کوئی بات ہے؟ تمہیں نہیں پتا مولانا کیوں آ رہے ہیں؟ مولانا کیوں آ رہے ہیں؟ دین بیان کرنے کے لیے آ رہے ہیں. اور کیوں آ رہے ہیں؟ وہ دین بیان میں کرنے کے لیے آتا ہوں جس دین کے لیے میرے آقا و مولا نے مٹی خود اٹھائی. اے تو حضور میں راتی پڑھ کے رونا حدیثاں. آج حضور کی امت مسجد میں آئے نا صف ٹیڑھی پڑی ہو تو یہ صف نہیں اٹھاتی. یہ کہتے ہیں کہ میں چودھری جو ہویا میں مسیتی 10 روپے جو دیتے ہیں اے صف تا سیدھی کرنا موزن دا کم ہے. تو میرے آقا خندق دے موقع تے خود مٹی چکی ہے. انس بن مالک کہنے نے ویکھیا حضور اپنی پیٹھ مبارک کو تے مٹی چک کے لے جا رہے ہیں. اور حضور ایک باری ٹوکرا نہیں چاہیا، 2 باری نہیں چاہے، حضور نے اتنی باری مٹی چک کے سٹی حتی وارت تراب و بیاض بطنی ہی. آپ کے جسم مبارک کی جو سفیدی تھی وہ چاندی کیا حیثیت رکھتی ہے. سمجھ آئی نا بات. حضرت ربیع بنت معوذ کوڑو حضرت عمار بن یاسر دے پوترے پوچھا، انہوں نے کہا مائی جی سفی لنا رسول اللہ. انہوں نے کہا مائی جی تسی تے حضور ویکھے انسانوں دسو حضور کے ہو جیسن. فرمایا یا بنیا لو رأیت الشمس طالعۃ. فرمایا پترا تو ویکھے جے نہیں، یہ ویکھ دیا تو پتہ لگدا ہنے سورج چڑھیا. لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک. امام حسن فرماندے میں اپنے مامو جان کو پوچھا، امام حسن فرماندے میں اپنے مامو جان کو پوچھا، حالانکہ خود امام حسن سر اقدس تو لے کے ناف تک حضور دے مشابہ سن، حضور دی شبیہ سن. فرماندے میں اساں بھی اپنے پتروں نو کدی بٹھا کے حضور ہے کیوں اسی برباد ہویا. اقبال کہتا ہے سبب اس کا کچھ اور ہی ہے جس کو تو خود سمجھتا ہے کہ زوال بندہ مومن کا بے ذری سے نہیں. تو ساں اپنے پتروں نو بٹھا کے دسیا ہوندا نا حضور کا چہرہ انور ایسے تھا، حضور کی مبارک پیشانی ایسے تھی، میرے آقا و مولا کی زلفیں ایسی تھی، میرے آقا و مولا کے مبارک ہونٹ ایسے تھے، میرے آقا و مولا کے مبارک دندان ایسے تھے، میرے آقا و مولا مسکراتے ایسے تھے، میرے آقا و مولا کی مبارک گردن ایسے تھی، حضور کے مبارک کاندھے ایسے تھے، رسول اللہ کی مبارک کلائیاں ایسی تھی، حضور کی مبارک ہتھیلیاں ایسی تھی، رسول اللہ کی مبارک انگلیاں ایسے تھی، حضور کے مبارک پاؤں کے اوپر والا حصہ ایسے تھا، نیچے والا حصہ ایسے تھا. جب رسول اللہ چلتے تو زمین سمٹ کر آگے آتی، حضور یہاں پاؤں رکھے، حضور یہاں پاؤں رکھے.
حضور دیکھتے کیسے تھے، حضور کسی سے گفتگو کیسے فرماتے تھے، یہ ساری باتیں ہم نے حضور کی ادائیں، یہی تو وہ ادائیں تھیں جو صحابہ کو کیسر و کسرا کے دروازوں پر لے گئی۔ اور آج جو آج جو اقبال کہندا ہے تھی، اقبال پتہ کی گل کردا، کہندا ہے تھی از ذوق و شوق و سوز و درد، نی شناسی اسر ما با ما چ کرد، اسر ما مارا از ما بیگانہ کرد، از جمال مصطفیٰ بیگانہ کرد۔ اقبال کہندا سوڑا مسلمانہ، ذوق تو بھی خالی، شوق تو بھی خالی، درد تو بھی خالی، سوز تو بھی خالی، جاندہ زمانہ ساڑے نال کی ہتھ کر گیا، کہندا زمانہ ہتھ کر گیا، سانو تے بھی پتہ نہ لگن دیتا اسا کلمہ کنا دا پڑھے۔ اے ہن میں تانوں حدیث پاک سنان لگا، ہاں جی اے حدیث پاک سنو تے ایسے وچ زندگی گزارنی۔ اے میں صحیح ہوا نا تے واقعی میں اس مقام تے چلا جانا جدے اپنے واسطے چ نہیں رہ جاندی بات۔ ہاں جی تیری ہر ادا پہ ہے جاں فدا، مجھے ہر ادا نے مزہ دیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق کے حسن و ادا کی قسم۔ لب واہ ہے آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں جھولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے، وہ گل ہیں لب ہائے نازک ان کے، اعلیٰ حضرت بریلوی کیوں جی، وہ گل ہیں لب ہائے، ہاں جی ہم افکار رضا ایسے نہیں بیان کرتے، ہاں جی ہم افکار رضا کے لیے وہ غیرت بھی اتنی چاہیے، ہاں جی ہاں وہ غیرت بھی اتنی چاہیے امام احمد رضا والی۔ افکار رضا نہیں ہوتا، یہ نہیں ہوتا کہ ختم نبوت پر حملہ ہوئے تو بندہ جناب پاکستان دوبار چلا جائے۔ افکار رضا یہ ہے کہ ختم نبوت پر حملہ ہو تو ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہو تو فیض آباد کے چوک میں بیٹھ کر ختم نبوت پر لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 لبیک۔ اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت این کر کے رہا عشق محبت عشق محبت، اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت، عشق محبت کا وہ نا دو پاس ہمارے لانے نہ چلے ہو، عشق محبت عشق محبت۔ بھائی وہ جڑے بزرگاں دے دربار مبارک تے بیٹھے ہوئے نہیں تو آڑی کوئی معافی ہے، حضرت خوش ہون گے تسی بھی نال بولو گے، تسی ہوتے بیٹھ کے تسی حرم دے کبوتر بن گئے ہو، بھائی انہوں نے کوئی نہیں نبدا تو انہوں کچھ نہیں کہنا، سارے بولو اعلیٰ حضرت عشق محبت عشق محبت۔ توجہ توجہ، وہ گل ہیں لب ہائے نازک ان کے، ہزاروں جھڑتے ہیں پھول جن سے۔ یہ جو حضور تشبیح نہیں دیتی 1400 سال، اعلیٰ حضرت جی میں حضور دے مبارک لب ہائے مبارک نو تشبیح دی، وہ گل ہیں لب ہائے نازک ان کے، ہزاروں جھڑتے ہیں پھول جن سے، گلاب گلشن میں دیکھے بلبل، یہ دیکھ گلشن گلاب ہے، یہ گلشن گلاب ہے۔ عن الحسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما قال سالت خالی ہند بن ابی حالہ وکان وصافا عن حلیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اشتہی ان یصف لی منہ تعلق بھی، فقال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فخما مفخما يتلالى وجه تلالى القمر ليلة البدر أطول من المربوع وأكثر من المشذب عظيم الهامة رجل الشعر إن فرقت حقيقة فرقها وإلا فلا يجاوز شعره شحمة أذنيه إذ هو وفره أزهر اللون واسع الجبين زج الحواجب سوابغ من غير قرن بينهما عرق يدر الغضب أقنى العرنين له نور يحسبه من لم يتعمل وشم كالسلح يا سال الخد عند لي الفم مفلج الأسنان
دقيق المسربة كأن عنق أجيد دمية في صفاء الفضة معتدل الخلق بادن متماسك سواء البطن والصدر عريض الصدر بعيد ما بين منكبين ضخم الكراديس أنور المتجرد موصول ما بين اللبة والسرة بشعر يجري كالخط عاري الصديين والبطن مما سوى ذلك شر الذراعين والمنكبين وعالي الصدر طويل الزندين رحب الراحة شسر الكفين والقدمين سائل الأطراف أو قال شائل الأطراف خمسان الأخمسين مسيح القدمين ينبو عنهم الماء إذا زال قلعا يخطو تكيفا ويمشي هونا زري المشية إذا مشى كأنما ينحط من سبب وإذا التفت جميعا خافض الطرف نظر إلى الأرض أكثر من نظر إلى السماء جل نظر الملاحظة يسوق أصحابه يبدأ من لقي الصلاة الطيف سرى من طلاته والشذب بدا من وفرته فسکرت ہنا من نظرته نینا دیاں فوجاں جت چڑیاں دو ابرو کا اس مثال دسن جتو نوکے میادے تیر چھٹن لباں سرخا کھاں کے لال یمن چٹے دن موتی دیاں ہن لڑیاں اس صورت نو میں جانا کھاں جانان کے جانے جہان آکھاں سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں جس شان تو شانہ سب بڑیاں ایہا صورت ہے بے صورت تھی بے صورت ظاہر صورت تھی بے رنگ دسے اس مورت تھی وچ وحدت پھٹیاں جد گھڑیاں دسے صورت را بے صورت دا توبہ را کی این حقیقت دا پر کم نہیں بے سوجت دا کوئی ورلیاں موتی لے تریاں تسی بھی آئے تے میں بھی آیا حضرت صاحب بلایا میں بھی حاضر ہو گیا علماء آ گئے مشائخ آ گئے اے ساری محنت دا مقصد کے وے ایہا صورت شالا پیش نظر رہے وقت نزاعت روز حشر قبر تے پل تھی جد ہو سی گزر سب کھوٹیاں تھی سن تد کھریاں لاہو مخت مخطط برد یمن من بھامری جھلک دکھاؤ سجن او مٹھیاں گالی علاؤ مٹھن جو ہمرا وادی سن کریاں اینا سکھ دیاں تے قرلان دیاں اینا سکھ دیاں تے اینا سکھ دیاں میں تے کتا پاک رسول اللہ اے تو ہڑیاں سکھ دیاں کھاں تو تے کریم اننا اینا اے جتنے بیٹھے ہو تسی اینا سکھ دیاں تے قرلان دیاں تے لکھواری صدقے جان دیاں تے اینا بردیاں مفت وکان دیاں تے شلاوت بھی آمنو گھڑیاں